اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلم کی حدیث ہے باب فضل سے میں یقوم القرآن، یعنی آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، اس میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ میں نے یہ حدیث کیوں پڑھی ہے۔ میں نے حدیث یہ اس لیے پڑھی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کچھ اس میں دلچسپی کم لے رہے ہیں، یا تو سنتے نہیں ہیں اور سنتے ہیں تو کچھ ایسا واجبی سا سنتے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں اللہ عالم یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، اللہ کرے کہ میرا گمان غلط ہو اور آپ لوگ بہت دلچسپی سے اس کو سن بھی رہے ہوں اور سمجھ بھی رہے ہوں اور کوشش کر رہے ہوں اپنی اس کو پورے اچھی طرح سے سمجھنے کی، کیونکہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم بالکل واجبی سا نہیں لے سکتے، اس کو ہمیں ہمارے دل کی گہرائیوں میں اترنا ہے، اور جب ہمارے دل کی گہرائیوں میں قرآن اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے؟ جب تک ہم اس قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس کے مطلب نہیں سمجھیں گے، معنی نہیں سمجھیں گے، ہمارے دل پہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لازمی بات ہے، میرا اس ساری تگ و دوق کا، اس کوشش کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہی میرا مقصد ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس قرآن کو میں سمجھوں اور سمجھاؤں اور اس کے اوپر عمل کروں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیے کہ ہمارے لیے دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ دنیا چند دن کی ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور ہم جو کام کرنے والے ہیں وہ چھوڑ کے دنیا کی رنگ رلیوں میں کھوئے رہیں۔ لہذا بہت ضرورت ہے، نجات کے لیے ہمارے لازمی ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اگر آپ اس میں دلچسپی نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت سے غافل ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ آخرت سے غافل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تگ و دو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور بنا دے، اس کو ہمارے دلوں میں، سینوں میں محفوظ کر دے، اور اس قرآن کو ہمارے ایک ایک عمل سے ظاہر کر دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 75 سے شروع ہے، انشاءاللہ 83 تک ہم جائیں گے۔ کوشش کروں گی کہ اس کو سمجھانے کی۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے الفاظ معنی نہیں کیے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کسی سے بھی سننے کو نہیں ملا، کسی کا کوئی یہ میسیج نہیں آیا کہ آنٹی آپ نے اس کے اپنے الفاظ معنی کیوں نہیں کرائے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید آپ لوگ اس سے آگے جانا نہیں چاہتے، صرف آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہی چیز سمجھتے ہیں کہ بس ہم اتنا پڑھ لیں، لیکن میرے نزدیک یہ چیز نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ یہ الفاظ معنی جس طرح سے کرا رہی تھی اسی طرح سے کراؤں گی۔ ایک دو دفعہ کے بعد اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہمارے 2 دفعہ آ جائے گا لیکچر، جس میں الفاظ معنی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، کیا تم چاہتے ہو ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے لکم، تم پر، یعنی کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ وقت کانا، اور تحقیق تھا، ہو چکا ہے، فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، یسمعون، کہ وہ سنتے تھے، کلام اللہ، کلام اللہ کا، ثم، پھر، یحرفونہ، تحریف کرتے، بدل دیتے اس کو، من بعد، اس کے بعد، ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ لیتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اس کی۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی طرف التفات ہے،
اس التفات اور خطاب کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اوس و خزرج کے لوگ جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، جو مسلمان ہونے کے بعد انصار کے لقب سے پکارے جاتے تھے، اور یہود اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مذہب کے بنیادی تصورات اور نبوت اور وحی الہی کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، اور انہی سے اوس و خزرج کے لوگ بھی دین کی بعض اصلاحات سن چکے تھے۔ انہوں نے یہ بات بھی سنی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے وہ ان کو ساتھ لے کر دوسری قوموں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر جب اوس و خزرج کے لوگوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور اپنا تعارف کرایا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جس کا ذکر ہم سے یہود کیا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ایمان لے آئیں اور ہم پیچھے رہ جائیں، اس لیے اس نعمت کے حصول میں ہم سبقت کر لیں۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے، پھر ایک مختصر عرصے میں اسلام مدینے کے گھر گھر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ اب اوس و خزرج کو خیال ہوا کہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، مگر نہ صرف وہ ایمان لانے کو تیار ہوئے بلکہ آئے دن ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی غلط فہمی کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پس منظر میں یہاں ایک طرف تو مسلمانوں کو خطاب کر کے تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بددل نہ ہوں۔ جس قوم کا رویہ اپنے نبیوں کے ساتھ یہ رہا ہو، یعنی بعض کا انکار کیا، بعض کو قتل کیا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، شروع سے ہم اس قوم کے رویے کو پڑھ رہے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی ہو، تم ان سے قبولیت اسلام کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ پھر یہ بتایا گیا وقت کانا فریق منہم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علماء مشائخ کے کرتوت بیان کیے گئے ہیں۔ جس کتاب کو کتاب اللہ کہتے، اس کی پیروی ایمان کا دعویٰ کرتے، لیکن کتاب سے ان کی وابستگی کا حال کیا تھا، اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے ان کے استحضار کا ان کے دلوں میں حال یہ تھا کہ وہ اس کتاب میں تحریف کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تحریف کا مطلب تو یہ ہے کہ بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق ایسے معنی پہنانا جو قائل کی منشا کے خلاف ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق ایسے معنی پہنانا جو قائل کی منشا کے خلاف ہوں۔ یہ تحریف لفظی بھی اور معنوی بھی، انہوں نے ہر طرح توریت میں تحریف کی۔ کبھی انہوں نے عبارت میں کمی بیشی کی، کہیں سے کوئی جملہ حذف کر دیا، کہیں سے اضافہ کر دیا تاکہ عبارت کا مفہوم بدل کر رہ جائے۔ مثلا حضرت ابراہیم کے ہجرت کے واقعے میں اس طرح تبدیلی کی کہ بیت اللہ اور مکہ معظمہ سے ان کا تعلق کاٹ دیا۔ معنوی تحریف کی صورت میں الفاظ کے ترجموں کی صورت میں تبدیلی کی۔ مثلا کسی لفظ کے اگر دو معنی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے سیاق و سباق سے ہٹ کر وہ معنی لیے جو ان کے وضع کردہ اعتقاد کے مطابق تھا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرتے تھے تو کس طرح کہتے تھے، رعینا کہتے تھے اور کبھی کوئی اور لفظ استعمال کرتے تھے، تو یہاں اسی چیز کا ذکر ہے۔ مثلا عبرانی زبان میں ابن بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے اور بندہ غلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے ابن کا ترجمہ بیٹا کیا۔ اس طرح اب کا معنی باپ بھی ہوتا ہے اور مربی اور ربی، انہوں نے ہر جگہ اس کا ترجمہ باپ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ توریت اور انجیل دونوں میں ہے، لیکن اہل کتاب نے پوری کوشش کی کہ جو چیز بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر دلالت کرتی ہے اسے نکال دیا جائے۔ علماء کے بعد یہود عام پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ تھا، لیکن اسلام دشمنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض میں سب ایک دوسرے کے شریک تھے۔ یہ لوگ باقاعدہ مسلمانوں کی مجالس میں آتے، ان سے تعلقات بڑھاتے اور یہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم بھی تمہاری طرح مومن ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب آتے تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے تو کہتے ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ وہ کہتے کہ تم جاؤ ان کی محفل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ اور ایمان لے آؤ صبح، اور شام کو انکار کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سوچیں گے کہ تو یہ اہل کتاب تھے، انہوں نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو انہوں نے ایمان لانے کے بعد انکار کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے بڑوں مذہبی قائدین سے ملتے تو باقاعدہ انہیں سرزنش کی جاتی کہ تم مسلمانوں میں کیوں جا کر بیٹھتے ہو اور تم مسلمانوں کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرتے ہو، کیوں ایسی باتیں بتا دیتے ہو جن سے وہ تمہارے خلاف حجت قائم کر سکیں۔ کیونکہ وہ باتیں کرتے ہوئے ان کے منہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو صفات، خصوصیات اور کامیابیوں کی خبریں دی گئی تھیں وہ ان میں سے بعض باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے تھے۔
آپ کو اندازہ ہوگا جب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ وقتی دوستی کرتا ہے اور دلی دوستی نہیں ہوتی بلکہ اس کو اپنے ساتھ ایسے ہی اپنے مطلب کے لیے شامل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی اپنی بتا دیتا ہے جو ایسا لگے کہ وہ جو ہے وہ بہت اس سے زیادہ اس کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ان کا بھی یہی حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات صفات ان کی کتابوں میں تھی کبھی کبھی اس کا ذکر کر دیا کرتے تھے۔ وہ ان میں سے بعض باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے تھے۔ اللہ کے علم کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ بندوں کو زیادہ علم ہے اور وہی دوسروں کو بتائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا۔ سوچئے ذرا، اللہ عالم ہیں، خبیر ہیں، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے بتا دیا مسلمانوں کو تو مسلمانوں کو پتہ چل گیا، اللہ کے ذریعے مسلمانوں کو یہ علم نہیں ہوگا۔ اب مسلمانوں کو نہ بتائیں تو قیامت کے دن پر کوئی مقدمہ قائم نہ ہو سکے گا۔ یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ چھپا جائیں، اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ تحریف کرنا، چھپا دینا، حق کو چھپانا، حق و باطل میں آمیزش کرنا، یہ ساری چیزیں اس چیز میں آتی ہیں۔ اللہ کو مانتے لیکن اس کے علم کے بارے میں جاہلانہ تصور ملاحظہ ہو۔ بعض اہل علم نے عند ربکم کا ایک اور مفہوم مراد لیا ہے۔ ان کا خیال ہے عند اللہ کا لفظ ایک مضبوط دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مسلمانوں کو ان کے پیغمبر اور اسلام کے بارے میں وہ باتیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں بتا دیں تو ایک ایسی مضبوط دلیل ہے جس سے مسلمان دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ کیا یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اپنے ہی خلاف مسلمانوں کو دلائل مہیا کر رہے ہو؟ یعنی ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کی تعلیمات، پیش گوئیوں، بشارتوں، علامتوں کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوگا وہ ان سے ہی ہوگا، ان کے پاس اور کوئی ذریعہ علم نہیں۔ آج کل کے باطل پرست علماء بھی اپنے خود ساختہ مسائل کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے حوالہ جات قرآن و حدیث سے تراش رہے ہیں اور شریعت میں تحریف کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہود کی اخلاقی پستی خدا سے بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے اور اللہ نفاق اور خوشامد ان سے علامتوں اور پیش گوئیوں کا تذکرہ بھی کرتے جو توریت اور ان کی دوسری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھیں، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم ہی کو بتائی ہیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ مسلمان آخرت میں اللہ کے پاس تمہاری اپنی دی ہوئی معلومات کی بنا پر تم پر حجت قائم کر سکیں گے اور جھگڑیں گے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچان لینے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ علیم اور خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ آیت 77-78 پڑھتی ہوں میں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ بنی اسرائیل کی عناد اور سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف طبقوں کا بیان ہو رہا ہے۔ یہاں یہود کے تیسرے، میں اس کا ترجمہ نہیں پڑھا نا، کیا نہیں وہ جانتے، اولا کیا نہیں یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ یعلنون وہ اعلانیہ کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے کتاب کو، الا مگر سوائے امانیہ آرزویں، وَإِنْهُمْ اور بے شک نہیں وہ صرف الا یظنون گمان کرتے ہیں۔ اب یہاں بنی اسرائیل کی عناد اور سرکشی کو بیان کرنے کے بعد ان کے مختلف طبقوں کا بیان ہو رہا ہے۔ یہاں یہود کے تیسرے گروہ کا ذکر ہے جنہیں عوام کل انعام کہا جاتا ہے۔ عوام کل انعام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عوام جانوروں جیسے۔ امیون امی کی جمع ہے۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، مکتبی تعلیم سے بالکل نہ بلد ہو۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا جاتا ہے، آپ کا لقب امی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے امی نہیں ہے بلکہ آپ نے کسی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی، آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔
لیکن یہاں ان لوگوں کا جو ذکر ہے وہ ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مکتبی تعلیم سے بالکل نابلد ہیں، جیسے ہم عام طور پر لوگوں کو جاہل کہتے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اس سے پہلے علماء اور تعلیم یافتہ طبقے کا ذکر ہو چکا، مسلمانوں کو ان کے کرتوت دکھائے گئے تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ ایسے لوگوں سے اسلام قبول کرنے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جوہلا سے بھی اسلام قبول کرنے کی امید نہ رکھو، کیونکہ جوہلا کا دین صرف آرزویں ہیں۔ اسلام تو ایک ضابطہ حیات ہے جو زندگی گزارنے کے اصول دیتا ہے، وہ کسی وابستگی کو ایمان و عمل کے بغیر اہمیت کے قابل نہیں سمجھتا۔ ایک ایسا دین جس میں اصول ہوں، ذمہ داریاں ہوں، جوہلا اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ صرف خواہشات ہیں، اور خواہشات حقیقت نہیں بن سکتی۔ ان کی خواہش کیا ہے؟ جنت کی، بخشش کی، اور یہ دعویٰ بھی کہ خواہش ان کی ضرور پوری ہوگی، یعنی ظن اور تخمینہ حقیقت کے خلاف ہے اور وہ حقیقت پسند نہیں، اس لیے وہ کیسے یہ دین قبول کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے یہاں لفظ امانی استعمال کیا ہے جو امنیہ کی جمع ہے، جس کے معنی آرزو اور خواہش کے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ ہم چونکہ یہودی یا نصرانی ہیں، یہی نسبت ہمیں کافی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ ان کی زندگی کا دار و مدار ظن اور گمان پر ہو، جو دین کو چند رسوم تک محدود رکھیں، وہ اسلام جیسا باضابطہ دین کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ امیتن کا ایک معنی تلاوت بھی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیہ، اس میں ایک ترجمہ تلاوت بھی کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خالد تلاوت کر سکتے ہیں مگر انہیں اس کے مطلب کی کچھ خبر نہیں، جیسا کہ آج کل اکثر مسلمان خواہ حافظ قرآن ہوں تلاوت کر سکتے ہیں، مفہوم سے بالکل ناواقف، عمل میں کیسے ڈھلے قرآن؟ اس لیے کوشش کر رہی ہوں کہ قرآن کا لفظ لفظ کا مطلب سمجھ سکوں اور سمجھا سکوں، تاکہ میرے اور آپ لوگوں کے عمل میں تبدیلی آئے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کاش اس کا ادراک ہم کو ہو جائے۔ امت مسلمہ کی حالت کا جائزہ لیجئے۔ ایک بڑے طبقے نے محرم کے 10 دنوں کی مصنوعی مصروفیتوں کو اپنے لیے نجات کا ضامن سمجھ لیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی بزرگ کا دامن گرفتہ ہونا اور عقیدت کو نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟ کتنے اللہ کے نام نہاد نیک بندے ہیں جو لوگوں کو یہ کہہ کر مرید کرتے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے ہر گناہ کی ذمہ داری ہمارے سر ہے۔ اور ایسے لوگوں کی تعداد تو بے شمار ہے جو بعض راتوں کی عبادت اور بعض دنوں کے روزوں کو پوری زندگی کی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگ سمجھ رہی ہوں گی اس بات کو، یعنی ایسے لوگوں کی تعداد بے شمار ہے جو بعض راتوں کی عبادت اور بعض دنوں کے روزوں کو پوری زندگی کی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ اس امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب، اس کے عظیم رسول کی زندگی کا روزنامچہ پوری طرح محفوظ ہے۔ اگر ہم دینی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ہر جگہ امکانات میسر ہیں۔ ابھی تک اس امت میں خیر غالب ہے، صالح علماء کا ایک بڑا طبقہ موجود ہے، اب سدھرنے کی ذمہ داری تو خود ہم پر ہی ہے نا۔ صحیح کہا نا میں نے؟ آیت نمبر 79، فویل للذین، فویل سو افسوس، تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بِأَیدِیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ عز حاصل کریں، بہی اس سے، ثمنا قلیلا مول قیمت قلیل، فویل لہم پس تباہی ہے، افسوس ہے ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت وہ لکھتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم اور افسوس ہے ان پر، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی مس کرے گی آگ ہمیں، الا مگر سوائے ایام معدودات گنتی کے دنوں کے۔ قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم لے چکے ہو، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ سو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کو، ام تقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر،
ما لا تعلمون، وہ بات جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہود کے تینوں گروہ کی بدعمالیوں اور فکری پستیوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ان کے علماء کا تذکرہ، جن کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے تحریف کی۔ اب یہاں ان کے ایک مزید کرتوت کی طرف اشارہ کر کے سزا بھی بیان کی گئی ہے، یعنی انہوں نے صرف اللہ کی کتاب میں تحریف ہی نہیں کی بلکہ خود تو گمراہ تھے، لوگوں کو غلط فتوے دے کر گمراہ کیا۔ اب ایسے فتاوی بغیر کسی شرعی سند کے لکھے، جس سے مقصد اپنے دنیاوی اغراض اپنے ماننے والوں کو خوش کرنا، اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب کہ ان فتووں کے لیے کتاب الہی کے اندر کوئی بنیاد اور سند نہیں تھی، یہ محض ان کے من گھڑت فتوے تھے، لیکن ان کا انتساب اللہ کی کتاب اور اس کی شریعت کی طرف کرتے تھے، یعنی وہ شرعی احکام جو بغیر سند شرعی کے بغیر جاری کیے، ان کے سامنے جو مقاصد تھے وہ بھی پروردگار نے افشاں فرما دیا۔ لیشتروا ثمنا قلیلا، یعنی ان کی یہ دین کی خدمت نہ تھی بلکہ دنیاوی مال و جاہ ان کا مقصد تھا۔ ثمن کے معنی نقد یا زر قیمت ہی نہیں، بلکہ جو چیز بھی کسی چیز کے معاوضے میں حاصل ہو وہ اس کی ثمن ہے۔ اسی لیے مفسرین نے اسے یہاں اسی وسیع مفہوم دیا ہے، یعنی مطلب دنیاوی معاوضے کے معنی میں لیا ہے۔ کبھی وہ اپنے مذہبی رسوخ کو مال کے حصول کا ذریعہ بناتے، کبھی اسی واسطے سے اقتدار میں شرکت کا راستہ نکالتے۔ قومی سطح پر جو انہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کی شریعت کو نقصان پہنچایا، اپنی تفسیروں کو، اپنے اوہام و قیاسات کو اپنے اجتہاد سے وضع کیے، فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا، یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کی شریعت کو نقصان پہنچایا کس طرح سے کہ اپنی تفسیروں کو، اپنے اوہام قیاسات کو اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو اللہ نے ان کے اعمالوں پر سزا دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اس طرح سے اپنے نفس کے اکسانے پر جو کچھ لکھا، اس لکھنے پر بربادی ہے، اور پھر اس پر جو انہوں نے مال و زر حاصل کیا یا عہدہ یا منصب حاصل کیا، وہ ان کا دوسرا جرم ہے۔ دونوں جگہ ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کسی بھی بندے کے لیے ایک ہی ہلاکت اور خرابی ہی اس کی ابدی تباہی کے لیے کافی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہاں 2 دفعہ انہیں وعید سنائی گئی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے اس کا نام ویل ہے۔ اچھا، یہاں بتایا گیا ہے کہ جہنم میں داخل کر دیا جانا بجائے خود ایک تباہی اور بربادی ہے، لیکن خود جہنم کے بھی درجات اور وادیاں ہیں، ان میں ایک وادی کا نام ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ ممکن ہے اس سے یہاں وہی مراد ہو۔ ویل کے معنی ہلاکت اور تباہی کے ہیں، اس پر تنوین تعظیم کے لیے، ویلن ہے نا، اس پر تنوین تعظیم کے لیے اسے ترجمہ بڑی ہلاکت کیا گیا ہے۔ اس آیت پر ان حضرات کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے صحیح احادیث کو چھوڑ کر توریت، انجیل، تلمود کے ساتھ شوق فرماتے ہیں، جن میں تحریف کی اللہ نے شہادت دی ہے، جن میں انبیاء پر تہمتیں، بے سروپا باتیں اور آیات کا باہمی تضاد لفظی تحریف کا واضح ثبوت ہے۔ ترجمان القرآن ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، تم اہل کتاب سے کسی بھی خبر کے متعلق کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو اللہ تعالیٰ کے رسول پر نازل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے نئی ہے، تم اسے خالص اور ملاوٹ سے پاک پڑھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو بدل دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا مال کما سکیں۔ کیا تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہیں ان سے دریافت کرنے سے نہیں روکتا؟ قسم ہے اللہ کی، ہم نے ان میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ تم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہو جو تم پر نازل کی گئی۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ تمہیں ان لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، تمہارے پاس تو قرآن موجود ہے، لہذا ہمارے لیے بھی کیا چیز اہمیت رکھتی ہے؟ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور سنت۔ قرآن مجید کی فروخت ناجائز نہیں، اسے کہیں جہاں سوچے کوئی کہ اس طرح سے بڑی خرابی ہے جو انہوں نے لکھا اور جو انہوں نے وہ کرا، نہیں، بلکہ قرآن مجید کی فروخت جائز ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اپنے پاس سے غلط باتیں لکھ کر اسے اللہ کا کلام باور کراتے ہیں۔ مطلب کیا کہ خود سے کوئی بات کہہ دیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے۔
اس آیت میں یہود کی ہمگیر گمراہی کا بیان ہے، جس میں عوام اور علماء بھی مبتلا تھے. یعنی ہم اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں، ہم چاہے کتنے ہی گناہ کریں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے. اگر ڈالے بھی گئے تو چند دن وہاں رکھ کر نکال لیے جائیں گے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے. انہی میں سے ایک یہ تھا، من اہل النار، آگ میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس میں تھوڑی رہیں گے، اس میں تو تم ہماری جگہ لے لو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسؤوا فیہا واللہ لا تخلفکم فیہا ابدا، تم ہی اس میں دفع دور رہو، اللہ کی قسم ہے ہم اس میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے. بخاری کی حدیث ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت صرف 7000 سال ہے. لوگوں کو دنیا کے 1000 سال کے بدلے آخرت میں صرف ایک دن کا عذاب ہوگا. تو یہ صرف 7 دن ہے، پھر عذاب ختم ہو جائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کچھ یہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی بس اتنے دن جہنم میں رہیں گے. مصنف عبدالرزاق عن قتادہ. یہی وہ تصورات ہیں جنہوں نے ان کے ایمان اور عمل کی زندگی سے یکسر بیگانہ کر دیا تھا ان کو. آدمی ایمان اور عمل کی ذمہ داریوں کو لازمی سمجھتے ہوئے کوتاہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ سرے سے اسے لازم ہی نہ سمجھے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح ایمان کے نور سے محروم اور عمل کی توانائی سے دور ہوگی. اچھا، پھر ان سے یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لے لیا ہے کہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جس نے برائی کمائی اور جس کو گھیر لیا اس کی برائی نے تو اس کے لیے عذاب ہے. اب یہاں دیکھیے کہ بات صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں. جب بھی کوئی قوم ایسی بیہودہ آرزوؤں کے ذریعے ایمان و عمل کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے تو پھر اس کی تباہی کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بنی اسرائیل جس طرح تباہ ہوئے اور امت مسلمہ کا بھی ایک بڑا طبقہ ایسی آرزوؤں کا شکار ہو کر شریعت کی پابندیوں سے خود کو آزاد سمجھتا ہے. انہوں نے اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مفہوم دل و دماغ میں بٹھا لیا ہے اور اس کے سہارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اس لیے قیامت میں ہمیں جہنم میں جانے کا کوئی کھٹکا نہیں. اللہ اس گمراہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہت ہم نے یہ بھی سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دروازے میں اڑ کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تو جب تک آگے نہیں جاؤں گا جب تک میری امت کو بخشا نہ جائے. اسی طرح سے مختلف لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن گرفتہ ہوں گے ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اگلی آیت میں بتا دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من کسبا، کیوں نہیں، ہاں جس نے کسبا کمائی کرے، سیئۃ بدی یا برائی، احاطت اور گھیرے رکھا احاطہ کیا بہی اس کا، خطیئتہ اس کے گناہ نے خطا نے اس کو، فاولئک بس یہی لوگ اصحاب النار رہنے والے ہیں دوزخ کے، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے برائی کی، کمائی کری، یعنی برائی کمائی، بدی کری اور اس طرح سے کی وہ اس کی برائی نے اس کو گھیرے میں لے لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایسے لوگ جو ایمان لائے، عمل کیے، نیک اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب جنت ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہود نے نجات کے لیے جس طرح صرف نسبی انتصاب کو کافی سمجھ لیا تھا، باقی اہل مذاہب بھی اسی طرح کی گمراہیوں میں مبتلا تھے. ان سب کی تردید کے لیے یہاں نجات اور عدم نجات کا اصل قانون بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، عمل صالح کرے. ایمان سے مراد اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کو ماننا ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، جس نے بڑی برائی کمائی، سیئۃ، اس میں تنوین تنقید کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ بڑی برائی. اللہ کے یہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ تم کس نسل سے، کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا رنگ کیسا ہے، مالی پوزیشن کیسی ہے، بلکہ اس کے یہاں تو صرف ایک چیز قابل قبول ہے، ایمان اور عمل.
جن حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، ان پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے، اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ البتہ جس شخص یا جس گروہ نے اللہ کی نافرمانی کی، گمراہی کا رستہ اختیار کیا، پھر اس معصیت اور نافرمانی نے اسے پوری طرح سے اپنے گھیرے میں لے لیا کہ ایمان کا نور باقی نہ رہا، نہ فرما برداری کی آمادگی، یہ شخص یا گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام نے بے ظلم کی تنوین کو تنقید کے لیے سمجھ کر کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد یہ نہیں، کیا تم نے لقمان کی نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان آیت نمبر 13 بخاری اور تفسیر میں ہے۔ اسی طرح یہاں صحیحتاً سے مراد کفر اور شرک ہے۔ ابن عباس نے اس سے مراد ایسا کفر لیا ہے جو ہر نیکی کو ختم کر دے۔ ابن ابی حاتم سند حسن ان آیات میں یہود کے اس نظریے کی تردید ہے کہ ہم ہر حال میں آخرکار جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا کہ اس کی کوئی ایک نیکی باقی نہ رہی، تو یہ ابدی جہنمی ہے۔ استغفر اللہ۔ مراد اس سے یہود اور دوسرے کفار ہیں، کیونکہ کفر ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 23 ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم اور اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اس آیت سے گناہگار مومن مراد نہیں۔ اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے کہ خلودگی آگ مشرکین و کفار کے لیے ہے۔ متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ گناہگار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور چاہے گا تو شفاعت سے یا اپنی خاص رحمت سے جہنم سے نکال دے گا۔ مومنین کے لیے یہ۔ ابن عباس نے فرمایا بلا من کا سبا سیئتن، یہود کو خطاب ہے کہ جس نے تمہارے جیسے عمل کیے، تمہاری طرح کفر کیا، حتیٰ کہ اس کے کفر نے اس کی تمام نیکیوں کو گھیر دیا۔ ابن ابی حاتم سند حسن سے روایت ہے۔ آیت نمبر 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کفر پر وعید کے بعد ایمان اور عمل صالح پر بشارت ہے، اور یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ بشارت اور نذارت دونوں اکٹھی ذکر ہوتی ہیں۔ گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کو تاریخی احسانات یاد دلائے گئے جو ان پر کیے گئے۔ آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقا پکا عہد، پختہ عہد، بنی اسرائیل اولاد اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ عبادت کرو گے تم، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور ساتھ والدین کے احسان، وذی القربى، اور قرابت داروں کے، والیتامى، اور یتیموں کے، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، وقولوا، اور بات کرو، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی نیکی کی، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دو زکوٰۃ، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے عہد سے، الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے لوگوں کے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم پھیرنے والے ہو، روح گردانی کرنے والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکام، عبادات اور معاملات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کری اور اسے سراسر بے پرواہی اختیار کی۔ اسی قسم کا حکم سورہ نساء آیت 36 میں امت مسلمہ کو دیا گیا۔ بنی اسرائیل اور اہل کتاب کو دوسری قوموں کی طرح ایمان و عمل کا پابند ٹھہرایا گیا تھا، بلکہ ان سے بطور خاص اللہ نے اپنے احکام کی پابندی کا متعدد مواقع پر عہد بھی لیا تھا۔ اس عہد کی وسعت کا حال یہ ہے کہ اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، مکارم اخلاق تک سب کچھ شامل تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو گروہ بار بار اللہ سے اس کے دین اور شریعت کی پابندی کا عہد کرتا رہا، وہ اس حد تک اس دین سے اعراض کا مرتکب ہوا کہ سرے سے ایمان و عمل کا انکار کر بیٹھا۔ سب سے پہلے اس بات کہہ دیا گیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، لا تعبدون الا اللہ۔ عبادت کی 4 قسمیں ہیں: بدنی عبادت جیسے طواف، رکوع، سجود،
یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ مالی عبادت جیسے صدقہ خیرات کرنا، نظر و نیاز ماننا، اس میں بھی اللہ کا نام لازمی ہے۔ اور لسانی عبادت یعنی زبان سے کہنا، کسی کے نام کا وظیفہ جپنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کا نام لینا، یہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قلبی عبادت یعنی دل سے جیسے کسی پہ بھروسہ کرنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا، یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں سے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ یہاں بتایا گیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو عہد دیا اس میں کیا کہا گیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد ہم سے بھی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد ہر اس سے لیا ہے، مطلب دنیا میں آنے سے پہلے لیا ہے جب ہم تو عالم ارواح میں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ اب ہمیں اپنے آپ سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ پھر یہاں آتا ہے وبالوالدین احسانہ۔ اچھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، شرک نہیں کرنا، تو دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فوراً یہ فرمایا وبالوالدین احسانہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا۔ اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی والدین، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں تو تمہاری پوری کائنات تخلیق کرنے والا ہوں نا، لیکن تمہیں وجود میں لانے کے کون باعث بنا ہے؟ یہ والدین تمہارے وجود میں لانے کے باعث بنے ہیں۔ عبادت الہی کے ساتھ بیان فرمایا، جسے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان کرم کے انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس عہد کو بار بار قرآن میں دہرایا گیا۔ سورہ نساء، بنی اسرائیل، سورہ انعام، سورہ لقمان، بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن میں وضاحت سے بتایا گیا کہ تمہیں جس طرح اللہ کی بندگی کرنی ہے اسی طرح تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید کی ہے، اور قرآن کریم نے اسے اس طرح موقف کیا کہ جہاں بھی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں اللہ کے حقوق کی جس طرح سب سے مقدم اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اسی طرح حقوق العباد میں سب سے مقدم والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ بندگی اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر والدین ایسی بات کہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یعنی معروف میں اطاعت اور منکر میں نہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، ان کی عبادت کا نہیں۔ حسن سلوک میں صرف والدین کی عزت و احترام اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا نہیں، بلکہ ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی آؤ بھگت تو خوب کرتی ہے، ان کا نام نہایت احترام سے لیتی ہے، ان کو آ کے بار بار پیار کرتی ہے، چمٹاتی ہے، لیکن ان کی ضروریات اور ان کی دیکھ بھال کی فکر نہیں کرتی، تو اسے حسن سلوک نہیں کہا جا سکتا۔ حسن سلوک یا احسان تو حقوق کی ادائیگی سے بڑھ کر خدمت اور مروت کا نام ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزانہ اسلوب کلام سے اس طرح سمیٹ دیا ہے کہ اس کے بعد کسی غلط فہمی کا جواز نہیں رہ جاتا۔ باپ کے بارے میں فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضگی میں ہے، یعنی باپ اگر خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اگر باپ ناخوش ہے تو اللہ بھی ناخوش ہے۔ میں خالی باتوں سے کسی بھی انسان کو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ باری تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان پر اس کے والدین کے ہیں، کیونکہ عالم اسباب میں وہی اس کے وجود میں لانے کا سبب ہے۔ شروع سے لے کر اس کے جوان ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں، ان سب میں بظاہر اسباب ماں باپ ہی اس کے وجود، بقا اور ارتقاء کے ضامن ہیں۔ انسان کا بچہ جتنا کمزور پیدا ہوتا ہے اتنا اور کسی بھی اس کا نسل کا بچہ نہیں ہوتا، کسی بھی مطلب جانوروں میں بھی انسان کا بچہ سب سے زیادہ کمزور پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ دودھ کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے، وہ ہر کام کے لیے محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت سے مقامات، یعنی سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ لقمان، سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر کیا، انشکر لی ولوالدیہ، یعنی میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ سورہ بقرہ میں ان آیات میں اسی عہد کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ۔ یہاں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو یا ان کی خدمت کرو، بلکہ احسان کا لفظ لایا گیا ہے، جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ
کہ حسب ضرورت ان کے نفع میں اپنا مال خرچ کرو، یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے گفتگو میں سخت آواز یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ یہاں میں نے باپ کے بارے میں حدیث پڑھی، اب یہ لوگ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ماں کے بارے میں نہیں، ماں کے بارے میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے اوپر ماں باپ میں سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، انہوں نے پھر یہی کہا تمہاری ماں کا۔ تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی کہا اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں اور باپ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے وہ رتبہ رکھا ہے اور دونوں کو وہ درجہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح سے بیان کر دیا۔ دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل شکنی ہو، بلکہ ان کو آرام پہنچانے خوش رکھنے کے لیے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی کر دی جب بھی اولاد کو بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم نے 10 وصیتیں فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو حکم دیں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بقی کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ پھر قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی والدین کے ذکر کے بعد قرآن میں کئی جگہ آئی ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت قرآن کریم کی ایک اور مشہور جامع آیت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبے کے آخر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى والیتامى، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے سب کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا، اور رشتہ داروں کی حسب استطاعت مالی اور جانی خدمات بھی داخل ہیں اور ان سے ملاقات اور دستگیری بھی۔ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ ہم مسکینوں فقیروں کو دینے میں صرف صدقہ خیرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے ذی رحم رشتہ داروں کو دیا جائے تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ اور چوتھے نمبر پر یتامہ کا ذکر ہے۔ یتیم وہ ہے جس کے والد بچپن میں فوت ہو جائیں۔ علی ابن طالب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کو جو کچھ دیا جائے وہ ان پر احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، دے ڈالو یتیموں کا مال اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ کہ یہ ہے بڑا گناہ۔ اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر یتیم مالدار ہو، اگر یتیم نادار ہے تو اس کی کفالت اس کا ولی کرے گا، اگر کوئی ولی نہ ہو تو حکومت کی ذمہ داری۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل یتیم خانوں کی اتنی اکثریت ہو گئی ہے، اس سے ہمیں اپنے معاشرے پہ افسوس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ کوئی یتیموں کی پرورش کر سکے، سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ یتیم خانہ ان کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسلامی ریاست کیا کرتی ہے؟ اسلامی ریاست یہ کرتی ہے کہ آپ اپنے اوپر ذمہ داری لیتی ہے اور پھر اس طرح سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم نے 2 یتیم پال لیے، ہم نے 3 پال لیے، کسی نے 1 پال لیا، یعنی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، اب جب آپ یتیم خانے میں بچوں کو یتیموں کو ڈال دیتے ہیں تو ان کے اوپر تو لیبل لگ جاتا ہے یتیم کا۔ تو یہاں اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جس گھر میں مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو، وہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر اس کا ہے جس کے گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کرے۔ اب اگر یتیم مالدار نہیں ہے، نادار ہے، تو اس کی کفالت ولی کرے گا، کوئی ولی نہ ہو تو حکومت کی ذمہ داری۔ سورہ ضحیٰ میں ہم نے پڑھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی یتیم کو جھڑکو نہیں اور سائل کو جھڑکو نہیں اور یتیم کے ساتھ نرمی کرو۔ اور سورہ فجر آیت نمبر ہے یہ۔ آپ نے فرمایا جس نے خدا کی مرضی کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس یتیم کے سر کے بال کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، یعنی رسمی طور پر ہاتھ پھیر کے آپ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ اتنی نیکیاں ہمیں مل گئی۔ ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کفالت کا ذمہ لیا۔ تو
تو اتنے جتنے اس کے بال ہیں سر کے اتنے آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر دکھائیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اب آخر میں آتا ہے وقولوا للناس حسنا۔ ابن کثیر نے فرمایا قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، بردبادی اور عفو درگزر سے کام لو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرے، ہر وہ اچھی عادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل لو، یعنی اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ بنی اسرائیل کو قول حسن اچھی بات کا حکم تھا، ہماری امت کو اس سے بڑھ کر احسن یعنی سب سے اچھی بات کا حکم ہے، چنانچہ فرمایا قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، یعنی بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ ہمیں کیا کہنے کا حکم ہے؟ قول حسن، احسن۔ اس کے بعد اقیم الصلاۃ کا حکم دے کر لا تعبدون الا اللہ کی عملی شکل متعین کر دی، اور آتوا الزکوٰۃ سے ذہنوں میں یہ بات پیوست کر دی گئی کہ حاجت مندوں کی مدد کرنا، یتیم مسکین ہوں یا اور کسی صورت میں، اس کی قانونی حیثیت ہے۔ اس طرح سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک سطح پر رکھ کر دینی احکام کو ایک اکائی کی شکل دے دی گئی، اور یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کے لیے جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح حقوق العباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حاصل کلام یہ کہ بنی اسرائیل سے ان باتوں کا عہد دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پھر اس سے برگشتہ ہو گئے، پھر گئے، تمہارے اسلاف نے ان احکام سے روگردانی کی، اور یہ حادثاتی یا وقتی نہیں، تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ ان کی برگشتگی کے لیے پہلے تولیتم فعل استعمال کیا گیا جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس کے بعد معرضون اس میں فاعل لایا گیا جو ان کی مستقل خصلت اور عادت مستمرہ کو دلالت کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری یہ روگردانی اور حقوق سے پہلو تہی کوئی نئی بات، بلکہ تمہاری مستقل خصلت اور پہچان رہی ہے۔ اب یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یہاں ہمیں سوچنا چاہیے، رک کے اپنے آپ محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ان میں سے کون کون سی باتوں میں خدا نخواستہ ہم مبتلا ہیں، اگر ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور وہ سب کچھ کرنے کا ہمیں توفیق دے جو سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔